بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ایک گناہ گار پر اللہ تعالیٰ کا فضل۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت ذوالنون مصری اللہ تعالیٰ کے ایک ولی اللہ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان سے نقل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے دھونے کے واسطے دریائے نیل کے کنارے گیا، چنانچہ میں وہاں کھڑا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا، یعنی اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو میری طرف چلا آ رہا ہے۔ میں اس سے گھبرایا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی کہ وہ اس کے شر سے مجھے بچا دے۔ چنانچہ وہ بچھو چلا یہاں تک کہ دریائے نیل کے کنارے پہنچا۔ یعنی بچھو میں دیکھتا رہا، وہ چلتے چلتے دریائے نیل کے کنارے پہنچ گیا۔ ناگا ایک بہت بڑا مینڈک دریا سے نکلا۔ ناگا کے نام کا ایک بڑا مینڈک، جسے ڈڈو بھی کہتے ہیں پنجابی میں، وہ دریا سے نکلا۔ پس یہ بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہوا۔ اب ذرا غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے کام یہ دیکھیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ چوروں سے مور واتا ہے اور کیسے حفاظت کرواتا ہے کسی کی، خواہ وہ اندھیروں میں ہو، دریا میں ہو، جہاں مرضی وہ چیز ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کروا لیتا ہے۔ پس یہ بچھو اس کی مینڈک کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، تو میں بھی اس کے پیچھے چلا اور میں برابر اس کو دیکھتا رہا۔ یعنی جب وہ بچھو مینڈک کی پیٹھ پر سوار ہو گیا تو مینڈک نے چلنا شروع کر دیا، تو میں بھی برابر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا کہ میں دیکھتا رہا کہ یہ ماجرا کیا، دیکھتا ہوں یہ کیا چکر ہے۔ تو جہاں تک کہ وہ ایک ایسے درخت تک آیا، دیکھتے دیکھتے ایک ایسا درخت آیا جس کی شاخیں بڑی بڑی تھیں، اس کی برانچیں تو تھیں نا، ٹہنیاں بڑی بڑی تھیں اس درخت کی، اور اس کا سایہ زیادہ تھا، بہت گھنا سایہ تھا درخت کا۔ ناگا میں نے دیکھا کہ ایک جوان بے ریش سویا ہوا ہے، ایک جوان بے ریش، داڑھی کے بغیر، ریش داڑھی کہتے ہیں، بے ریش نوجوان ادھر سویا ہوا ہے اور وہ نشہ میں چور ہے۔ یعنی وہ اتنا اس کی گہری نیند میں سویا ہوا کہ نشہ میں چور ہے، یعنی جیسے اس نے کوئی نشہ کیا ہو، تو اتنی گہری نیند میں وہ جوان ادھر درخت کے نیچے سویا ہوا ہے۔ پس میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ چنانچہ یہ بچھو دوسری جانب سے اس جوان کو ڈنگ مارنے کے واسطے آیا۔ یعنی مجھے لگا کہ یہ اس نوجوان کو ڈنگ مارنے لگا بچھو۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جب یہ بچھو اس جوان کے قریب ہوگا تو اسے مار ڈالے گا۔ یہ خیال کر کے اس کے قریب کھڑا ہو گیا، یعنی میں پھر جوان کے قریب کھڑا ہو گیا اسے بچانے کے لیے، کہ دفعتاً میں نے ایک بڑا سانپ کو دیکھا۔ یعنی پھر اچانک میں نے ایک بڑا سانپ دیکھا کہ وہ سامنے سے آ رہا ہے اور اس جوان کو مار ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے۔ ایسے لگتا ہے وہ سانپ ہے نا، اس جوان کو ڈنگ مارے گا اور اسے مار دے گا۔ پس بچھو نے سانپ کا قصد کیا اور اس پر فتح یاب ہوا۔ پر بچھو تھا جہاں، بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور اس پر فتح یاب ہوا، سانپ کو شکست دے دی سانپ کے ارادے سے، اور اس کے دماغ پر چمٹ گیا۔ اس کا جو دماغ تھا اس پر چمٹ گیا، سانپ کے دماغ پر بچھو تھا، چمٹ گیا اور وہاں سے الگ نہ ہوا، اور پھر اس سے زیادہ ہوا ہی نہ، چمٹا رہا حتیٰ کہ اس کو مار ڈالا۔ جن چمٹا رہا تو دماغ سانپ کوشش کرتا رہا اپنے آپ کو دماغ سے اس کے بچھو چھڑوانے کی، مگر چھڑوا نہ سکا، حتیٰ کہ سانپ پھر مر گیا۔ پھر وہ بچھو دریائے نیل کی طرف لوٹا، یعنی یہ سانپ مر گیا نا تو بچھو پھر واپس ہو گیا دریائے کی طرف۔ تو میں پھر دیکھتا تھا یہ کیا ماجرا ہے، جہاں وہ مینڈک اس کا انتظار کر رہا تھا، سبحان اللہ، وہ مینڈک تھا نا جو بچھو کو اپنے کمر پر سوار کر کے لایا تھا، تو بچھو نے ڈنگ مارا سانپ کو، جو سانپ حملہ کرنا چاہتا تھا اس نوجوان پر، تو اس کو سانپ کو مار دیا بچھو نے۔ بچھو پھر واپس ہوا تو وہی مینڈک اس کا انتظار کر رہا تھا،
उस बिच्छू का, जहाँ से उसे बिच्छू को लाया था वहां उसने छोड़ना था। सुभान अल्लाह, कुदरत के करिश्मे, कुदरत के कमाल देखो। चुनाचे वो उसकी पीठ पर सवार हुआ, यानी बिच्छू फिर उसकी मेंढक की कमर पर सवार हो गया, और मैं उसके पीछे पीछे उसको देख रहा था, और वो बिच्छू उसी जानब गया जिधर से आया था, यानी वो उसी तरफ चल दिए जिधर से आए थे। मेंढक उसी तरफ चल दिया उसकी कमर पर सवार होकर, बिच्छू को अपने कमर पर सवार किया। मेंढक उधर से चल पे जहाँ से बिच्छू को लाया था। उसके बाद इस जवान की तरफ वापस आया, और ये मैंने अशार पढ़ता रहा, और मैं ये अशार पढ़ता रहा। मैंने ये मादा देखा कि देखो अल्लाह की कुदरत, देखो कि बिच्छू कहाँ से चला है। तो वो अल्लाह ताला ने भेजा था ना, वो मेंढक भेजा, मेंढक के कम पर सवार हुआ, मेंढक पे चला, उस जवान के पास आ गया जहाँ वो सांप ने, अल्लाह ताला को तो पता था चीज का, अल्लाह ताला को पता था ये सांप इसे मारने के कसर से आएगा, मारने के इरादे से। तो अल्लाह ताला ने कहाँ से बिच्छू को हुक्म दिया भी चल इधर, वो मेंढक को हुक्म दिया चलो बिच्छू आएगा उसको सवार करना अपनी कमर पर, उसे उधर मेंढक लेके आया। फिर सांप के साथ मुकाबला किया बिच्छू ने, सांप को मार दिया, फिर बिच्छू वापस अब चला गया अपनी जगह पर। मेंढक ने फिर उसे वहां से छोड़ दिया जहां से लाया था। सुभान अल्लाह। तो शेर है, या राकिद वल खलील या फाजुक मिन कुल्ली सुइन यकूनु फी ज़ुलम कैफा तनामुल उयूनु अम मालिक याति का मिनहु फवाइदुन नियाम। ऐ सोने वाले उठ, हालांकि दोस्त हर उस बुराई से जो अंधेरों में होती है इसकी हिफाजत करता है, यानी हिफाजत करने वाला हिफाजत करता है। आंखें इस बादशाह से क्यों कस होती हैं जिसकी तरफ से तेरे पास नेमतों के फायदे आते हैं, यानी वो बादशाह जो है तेरा, बादशाह जो अल्लाह ताला से बड़ा बादशाह, उसे पता होता है कि मैंने अपने फलां बंदे को कैसे बचाना कैसे नहीं बचाना। तो उसका नाम तो लेकर देख, उसका जिक्र तो करके देख। तो वो जवान मेरे कलाम पर बेदार हुआ। मैंने जब शेर पढ़े ना तो वो सुन उसे सुनाई दिए, वो उठ खड़ा हुआ, बेदार हो गया, जाग गया। मैंने इस किस्सा की खबर दी, मैंने फिर सारी कहानी उसे जवान को सुनाई कि जी ऐसे वाक़या हुआ है, ऐसे आपकी बचत हुई है। चुनाचे इसने तौबा की, फिर उसने जवान ने तौबा कर ली और अपने लहू व लाभ के कपड़े निकाल डाले और सैर शहद के कपड़े पहने, और वो इसी हालत पर कायम दायम रहा जहाँ तक कि मर गया। अल्लाह इस पर अल्लाह की रहमत हो। सुभान अल्लाह। बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आगे सदका जारिया समझ कर शेयर कर दें, और अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।